بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین و حضرات، کافی دہائیاں گزر گئی ہیں. ہم اپنے ملک کے اندر سیلابی صورتحال، زلزلے کے آفات اور اس سے ہونے والے نقصان کو بھگت رہے ہیں. کئی 100 ارب ڈالرز کا نقصان، ہزاروں جانیں جا چکی ہیں. تازہ مانسون بارشوں سے جو فلڈز آئے ہیں، فلیش فلڈز کہیے یا کچھ اور کہیے، ان کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ اب تک 650 سے زائد جانیں جا چکی ہیں، 1000 سے زائد زخمی ہیں، کئی بڑی تعداد میں 100 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں، ان کی تلاش جاری ہے. مجھے افسوس آج اس بات پہ ہے کہ کیا ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا؟ کیا ہم نے آنے والے وقت کی تیاری کی؟ کیا ہم نے اپنے نوجوانوں کو، مستقبل کے معماروں کو اکوپ کیا کہ اگلے سیلاب میں مقابلہ کرنے کے لیے آپ تیار رہیں؟ اس کا جواب آپ کو آج کے شو میں ملے گا. اس کے علاوہ آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے بلوچستان کے اندر بڑی کارروائی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے دہشت گرد ٹارگٹ کرتے آئے تھے اسٹوڈنٹس کو، لیکچررز کو، لیکن آج ہماری فورسز نے کامیاب کارروائی کے بعد ایک پروفیسر کو قوم کے سامنے لا کھڑا کیا، اور اس پروفیسر نے آگے بتایا کہ کس طریقے سے بلوچستان میں وہ کارروائی کرتا ہے. لیکچرر ڈاکٹر عثمان اس کا نام ہے، اور یہ اعترافی بیان پوری قوم نے دیکھا. اور سی ایم بلوچستان سرفراز بگٹی کا یہ بیانیہ کہ احساس محرومی کا پروپیگنڈا کرنے والے ناکام ہو گئے ہیں اور ناکام ہوں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں صحافی ہونے کے ناطے بلوچستان کی گراؤنڈ ریالٹی پر بھی نظر رکھنی ہے، اور وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ بھی نظر رکھنی ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں. تو یقیناً اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. پولیو ایک ایسا مرض ہے جو دنیا سے ختم ہو گیا، پاکستان سے ختم نہیں ہو رہا. 2 نئے مزید کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں، کئی 100 ملین ڈالرز لگ چکے ہیں. بڑی فنڈنگ دنیا سے آتی ہے، یو ایس ایڈ، دوسرے پروجیکٹس کام کرتے ہیں، ورلڈ بینک وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر بھی ہم پاکستان سے پولیو ختم نہیں کر پائے. دوسری بڑی بیماریاں کیا ختم کریں گے؟ میرا سوال آج کا یہ ہے. گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں علی بخاری صاحب، ایڈوکیٹ قانون ہے، پی ٹی آئی سے تعلق ہے. بہت بہت شکریہ علی بخاری صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آگے چل کے علی گور بلوچ فرام پی ایم ایل این، شیلا رضا فرام پیپلز پارٹی، اور ہمارے ساتھ ایک واٹر ایکسپرٹ بھی ہوں گے اس پروگرام کے حصے میں. بخاری صاحب، اب جو خبر ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق این ڈی ایم اے کے چیئرمین صاحب نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو یہ یقین دلایا تھا مارچ 12 2025 کو کہ اس وقت تمام جو ہمارا سسٹم ہے، جو پیسہ ہمیں دیا گیا تھا فلڈز کے بعد 2022 کے، اس کے بعد جو پیسے آئے تھے اے ڈی بی سے آئے تھے سر 3 ملین ڈالر، جاپان نے 5 ملین ڈالر. اے ڈی بی کا پروجیکٹ تھا ٹوٹل 554 ملین ڈالر کا سر، 55 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کا. اور وہ پروجیکٹ کا ابھی صرف ایک شروع میں ٹیکنیکل اسسٹنس کے لیے پیسے ریلیز ہوئے تھے. این ڈی ایم اے کے چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ وہ 30 ارب روپے جو آئے تھے وہ بالکل صحیح طرح لگ گئے ہیں، اور ہم 6 سے 10 ماہ پہلے پیشن گوئی کر پائیں گے آنے والے فلڈز کی ارلی فلڈ وارننگ سسٹم کے تحت. افسوس کے ساتھ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 20 مارچ 2025 کو بھی ورلڈ بینک نے کوئی 10 کروڑ ڈالرز ریلیز کرنے کا اعلان کیا، ایڈ دینے کا اعلان کیا. یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ میرا بڑا سوال ہے. اگر ہمیں ارلی وارننگ نہیں مل رہی ہے، چونکہ خواجہ آصف صاحب کے مطابق ارلی وارننگ کا جو میکانزم ہوتا ہے بڑا سمپل ہوتا ہے. ایک برینڈر ٹائپ میکانزم لگتا ہے، اس کے ساتھ ایک ڈیوائس کنیکٹ ہو جاتی ہے جو یہ اسٹڈی کر رہی ہوتی ہے، اور لنک کر دی جاتی ہے وائی فائی سے، کنیکٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے تاکہ آپ کو ارلی وارننگ مل سکے. علی بخاری صاحب، آپ کی نظر میں این ڈی ایم اے کے چیئرمین صاحب تو کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سارے ارب روپے لگا دیے ہیں، اب ہمیں سسٹم اچھا ہو گیا ہے اور سب کچھ کام کرے گا، ارلی وارننگ آئے گی فلڈ سے پہلے. لیکن اس دفعہ جو ہم حال دیکھ رہے ہیں فلیش فلڈز کی وجہ سے، اس مانسون سیزن میں 2 سپیلز ابھی آنا باقی ہیں، لگ کچھ ایسا رہا ہے کہ وہ سارا پیسہ غائب سا ہو گیا. سر آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر بخاری صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا. دیکھیں طلحہ بھائی، میں تو ایک گراؤنڈ ریالٹی کی بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ گفتگو کروں جو ایک لے مین کے زبان میں کی جائے، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ آپ کو بہت مجھ سے بہتر پتہ ہے. دیکھیں، این ڈی ایم اے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے. یہ میرے ساتھ اسٹون تھروئنگ ڈسٹینس پہ اس کا دفتر ہے. بالکل آپ اسلام آباد پنڈی کے جنکشن پہ آتے ہیں، فیض آباد کراس کرتے ہیں، سامنے این ڈی ایم اے کا آفس ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ سے جو ہمارے 17 سیٹوں کے پرائم منسٹر ہیں ہر ہفتے جا کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کا باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے وہ بھی وہاں لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ہائی فائی قسم کا وہ بڑا آفس بنا ہوا ہے. یار میرا ایک بڑا سمپل سا کوشچن ہے، یہ این ڈی ایم اے جو ہے نا، یہ آج کا نہیں بنا ہوا، یہ مشرف صاحب کے دور میں زلزلہ آیا، اس کے بعد ایک چیز بنائی گئی. جو کام آپ نے ابھی میں نے آپ سے سنا، یا جو میں ان کی پریس ریلیز سے سن رہا ہوں، یا جو ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے کہ بارش ہوگی 1 ستمبر تک ہوگی، یار یہ این ڈی ایم اے کا کام تو نہیں ہے. ایز اے میں لے مین بات کر رہا ہوں، یہ تو محکمہ موسمیات کا کام ہے. یار
پورا ایک آپ کا ادارہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر کہ ویدر فور کاسٹ بتائیں وہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اس کے اندر آپ جتنا مرضی ایڈوانس ٹیکنالوجیز ایڈ کر لیں, وہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے, میٹ آفس علیحدہ ہوتا ہے. اسلام آباد میں H8 میں جو وہاں پر قبرستان ہے, اس کے ساتھ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے پورا میٹ آفس ہے. کتنا بڑا گلوب بنا ہوتا ہے, آپ کو 0 پوائنٹ سے کھڑے ہو کے نظر آتا ہے. بٹ آن دا ادر سائڈ واٹ از ان مائی مائنڈ بیسیکلی, میں نے تو یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ایک ڈیزاسٹر آ جائے کسی چاروں صوبوں میں, سندھ, پنجاب, بلوچستان, GP, KP, کشمیر کے اندر, تو مینجمنٹ اتھارٹی جس کو ہم NDMA کہہ رہے ہیں, ان کی ایک کوئی بلڈنگ بنی ہو ملٹی سٹوری جس کے اندر یہ 5000 بندہ ٹھہرا سکے, نہیں ہے. کوئی پالیسی مجھے نظر نہیں آئی. میں طلعہ صاحب, آپ اور میں اگر ان کی جگہ بیٹھ جائیں ہوں تو کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں, اچھا یار ایک جگہ پہ بہت ٹاپ کلاس 5 اسٹار ہوٹل بنا دو, کسی JV کر کے کمپنیز کو دے دو, اور انہیں کہو جب ڈیزاسٹر آئے گا ہمیں 3 مہینے کے لیے یہ خالی چاہیے ہوگا. کچھ تو پالیسی ہونا یار. اچھا اس سے آگے آ جاتا ہوں میں, اب اس سے میں آگے چلا جاتا ہوں. زلزلہ ہو, بلڈنگ گر جائے, سیلاب آ جائے, ہمارے پاس رکھنے کے لیے لوگوں کو لے جانے کے لیے جگہ نہیں ہے. جو بے گھر لوگ ہیں ان کو سب سے پہلا آپ نے دینا, ان کو شیلٹر دینا ہے. اس کے لیے ہم فیل ہیں. ہم شیلٹر سٹی نہیں بنا سکے, ہم کیمپ سٹی نہیں بنا سکے. ہم جتنا پیسہ ہے نا, یہ جتنا پیسہ لگ رہا ہے, میں آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنے میں تو اسلام آباد میں آپ کے 10 جو ہے نا, ہر سٹی میں, کراچی, اسلام آباد, لاہور, پشاور, ہر جگہ آپ کا ملٹی سٹوری بلڈنگ کھڑی ہو جاتی جو صرف اسی پرپز کے لیے یوز ہوتی, لیکن وہ نہیں ہے. اچھا اس کے بعد انفراسٹرکچر پہ آ جاتا ہوں. آپ کا ایک ادارہ کام کر رہا ہے, وہ ادارے کے آف شوٹس ہونے چاہیے, اگر وہ فیڈریشن کے نیچے ہیں ایون اینڈ ادروائز بھی. اس کا کوئی آفس ایک جو ہو جو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ انکلائن ہو, کوئی سندھ میں بیٹھا ہو, کوئی KP میں بیٹھا ہو. یار یہ میکانزم میری سمجھ سے باہر ہے کہ زلزلہ آتا ہے اس کے بعد ہمارا یہی ہو جاتا ہے, جب بارش آتی ہے پانی آتا ہے اس کے بعد بھی یہی ہو جاتا ہے. اچھا اس کو اور وائڈ کر لیتے ہیں, میں کہتا ہوں اور وائڈ کر لیں. آپ ایک پرپوزلز بنا کے گورنمنٹس کو دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے یار کالا باغ ڈیم کا ایشو ہوگا, کوئی نہیں بن سکتا ہوگا, لیکن یہ آپ کی اتھارٹی کے اندر آ سکتا ہے کہ اگر اتنا پانی آ جاتا ہے, اتنی چیز ہو جاتی ہے, اس کو ہم بلوچستان کیسے کنورٹ کریں, اس کو ہم سندھ کے بیرن علاقوں میں کیسے کنورٹ کریں, اس کو ہم KP سے پانی کو کس سائڈ پہ لے کے جائیں, کون سا ہمیں اسمال ڈیمز بنائیں جس کی یوٹیلائزیشن ہوگی. یہ سارے کے سارے کام انسٹیٹیوشنز نے کرنے ہوتے ہیں طلعہ بھائی. انفارچونیٹلی میں آج اس مقام پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ انسٹیٹیوشنز کے اوپر ایک اور انسٹیٹیوشن بنایا, اس کے اوپر ایک اور ادارہ بنایا, اس کے اوپر ایک اور بنایا, پولیس بنائی, ایلیٹ فورس بنائی, ڈولفن بنائی, فلاں بنائی. رزلٹ کیا ہوا؟ صرف ہم نے لوگوں کو بھرتی کیا اور رزلٹ ہمارے پاس 0 ہے. کام نہیں ہم لے سکے. میں ایک چیز کا قائل ہوں, میں نے ایک چیز آخری آپ کو ایڈ کر لوں. بڑی دفعہ ہم نے دیکھا ہے لا ریفارمس کے اوپر اور بڑی چیزیں آئیں, ہماری گورنمنٹ میں بھی آئی. منسٹر صاحب ایک بیٹھے ہوئے تھے, میں اس کمیٹی میں تھا, میں نے انہیں کہا تھا سر یہ ساری چیزیں ختم کر دیں. یہ انگریز نے ایک ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ, ایک ڈسٹرکٹ آپ کا جو سیشن جج ہوتا تھا, پورا ڈویژنز کنٹرول کی ہیں. صرف ان کو امپاور کر دیں, ہمیں نہیں ضرورت یہ نیب کورٹس اور اسپیشل کورٹس. لوگ تو بڑگس نکل گیا لوگوں کا, آپ کو وکیل کر کے وکالت نامے دے دے کہ ہمیں نہیں پتا چل ہوتا کتنی کورٹس میں کیا ہو رہا ہے. ایک جگہ کورٹس ہوتی ہے, ایک بندے کے پاس پاورز ہوتی ہے, آگے سے پاورز ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں کہ یہ ایڈیشنل سیشن ججز ہوں گے, یہ اسپیشل کورٹ ہوگی. یہ یار کیا بن گیا یہ؟ کسی کو گورنمنٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ کے جو ہے وہ امپلوائے کر رہی ہے کہ بھائی دہشت گردی کا جج فیڈرل گورنمنٹ کرے گی, ہائی کورٹ کا جج فلاں کرے گا. یار اس طرح معاملات چلتے ہیں, اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں. ڈیزاسٹر کے بعد ڈیزاسٹر آتا ہے اور اس ڈیزاسٹر کے بعد ہم بھول جاتے ہیں, پھر 4 سال بعد ایک اور سیلاب آ جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ 2010 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو سیلاب آیا, بہت سویر سیلاب تھا, if I'm not wrong with subject to confirmation, کچھ سال کی غلطی ہو مجھ سے. تو مجھے ایک جگہ میں رپورٹ پڑھا تھا کہ سویٹ واٹر کی دنیا میں قیمت ہے طلعہ بھائی, اور انفارچونیٹلی پاکستان نے اپنا سویٹ واٹر کی جو قیمت تھی وہ آپ کے جو بجٹ ہے پاکستان پورے کا اس سے دگنی تھی جو ہم نے سمندر میں پھینک دی. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. اس کی پالیسی کوئی نہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے بدین اور ٹھٹا سٹی کو کیسے سیو کرنا ہے. سمندر آگے آ رہا ہے, مینگروز لگ گئے مشرف دار کے دور میں بہت زیادہ. ہم نے دیکھا کہ سنگاپور میں ہر سال 2-4 کلومیٹر وہ سمندر کو پیچھے کرتے ہیں, ملک بڑا کر رہے ہیں, اور ہم اپنا ملک دے رہے ہیں. ہم سر کہتے ہیں کہ دوسرے ملک کلائمیٹ چینج کے ذمہ دار ہیں اور اثرات زیادہ ہم پہ پڑ رہے ہیں, اس لیے دوسرے ملک کو پیسے دینے چاہیے, ہمیں کم دینے چاہیے. خیر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر السلام علیکم. بلوچ صاحب, NDMA کے چیئرمین نے
مارچ 2025 میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جب پوچھا گیا تھا کہ وہ 30 ارب روپے کہاں لگے ہیں جو پیسے آئے تھے 2022 کے سیلاب کے بعد، اے ڈی بی نے سر کوئی 50 کروڑ سے اوپر کا $50 کروڑ سے اوپر کا پروگرام دیا تھا، ایمرجنسی فلڈ اسسٹنس پروگرام پروجیکٹ سے کہا جا رہا تھا. اب اس میں صرف 3 ملین انہوں نے شروع میں نکالے ٹیکنیکل اسسٹنس کے لیے کہ آپ ٹیکنیکل اسسٹنس شروع کریں، اور آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیسہ کہاں لگا ہے نظر نہیں آیا ہے. کوئی ہمارے پاس ارلی فلڈ وارننگ نہیں آئی ہے. لگ یہ رہا ہے جس طرح بات کی ابھی علی بخاری صاحب نے کہ حکومت ایک طرف تو کہتی ہے کہ آسٹیرٹی میجرز میں ہم یہ سرکاری ادارے پی ڈبلیو ڈی بند کر رہے ہیں، پھر 6 نئے ادارے کھول لیتے ہیں، تنخواہوں میں 500% اضافہ کر لیتے ہیں، پینشنیں 25 لاکھ پہ پہنچ جاتی ہیں، لیکن حقیقتاً آج بھی سر 600 سے زائد لوگ مر گئے ہیں ان سیلاب کی وجہ سے، آج بھی 100 سے زائد لاپتہ ہیں، 1000 سے زائد زخمی ہیں. ہم ہر 2-3 سال کے بعد یہی صورتحال دیکھتے ہیں بلوچ صاحب، اینڈ وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ فار دا نیکسٹ ٹائم. کیا وجہ ہے ہمارے فیلئر کی بلوچ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجوہات کئی ایک ہیں، اور اگر آپ جنرل بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، اور رسپانسبلٹی فکس کرنے کا جو ہمارا سسٹم ہے ملک کے اندر اور خاص طور پر صوبوں کے اندر وہ بہت ویک ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھا کہ شاید یہ آپ کا کوئی ٹاک شو جو ہے کوئی سولو سیگمنٹ کر رہا ہے، کافی دیر ویٹ کرتا رہا میں. اچھا، تو بعد میں پتہ چلا نہیں تو ٹاک شو ہے، میں تو سمجھا کہ یہ کوئی سولو پروگرام چل رہا ہے. اور دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے بااختیار ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وفاق کے بعد اس وقت جو ہمارے ملک کا قانون اور جس کے تحت ہمارا ملک چل رہا ہے اس کے تحت وفاق جو ہے اس کا کام ایک ڈاکیے کا ہے کہ ساری دنیا سے قرضہ وہ اٹھائے اور وہ کسی ایک سنگل چیف منسٹر کی جیب کے اندر ڈال دے. اب چیف منسٹر کی سواب دید ہے، چاہے وہ اس کے بسکٹ کھا جائے بنا کے، چاہے وہ اس کو 1122 کی گاڑیاں جلسوں میں لے کر چلا جائے، چاہے کہیں اور وہ پیسہ اپنی مرضی سے اڑا دے. معذرت کے ساتھ میں کسی ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نظام جو ہے جس میں کہ صوبے آل ان آل ہیں اور اپنے تمام وسائل جو ہیں وہ لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے پروجیکٹ کرتے ہیں، وہ 18ویں ترمیم کے بعد اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو وفاق تو ایک کلی بھی نہیں بنا سکتا. وہ پیسہ تو سارا جو ہم نے سسٹم کیا ہوا ہے وہ تو صوبوں کو کنورٹ ہو جاتا ہے. ہر صوبے نے اپنا ایک این ڈی ایم اے کا ادارہ بنایا ہوا، پی ڈی ایم اے، اور اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. مجھے یہ بتائیں، پیسہ تو بہت چلے، فلڈ تو دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. نقصانات وہاں پر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اچانک فلڈ آنے کی صورت میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ سپیل کا کہہ لیں گے، تھرڈ سپیل کہہ رہے ہیں، یہ آلریڈی اس کی فور کاسٹ آئی ہوئی تھی، صوبوں کے پاس بھی آئی ہوئی تھی، مرکز کے پاس بھی آئی ہوئی تھی. یہ صوبائی حکومتوں کی اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے. اگرچہ آپ کے پی کے کو جو ہے پشاور کو سیف سٹی تک نہ بنا سکیں، اگرچہ آپ لوگوں کو کے پاس آپ نے جو لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں 1122 میں، جن کو ڈائیور کے طور پہ بھرتی کیا آپ نے، اور ان کا یہ ہے کہ ان کو واٹر فوبیا ہے، وہ بندہ پانی کے قریب نہیں جا سکتا، اس کو ڈائیو کرنا نہیں آتا. یہ آپ کے حالات ہے. آپ لوگوں نے تیسری حکومت ہے وہاں پر آپ کی، باقی تو آپ کہتے ہیں ہمیں 3.5 سال ملے تھے. اب کے پی کے میں تو آپ کے پاس یہ بہانہ نہیں ہے. وہاں پر حالات یہ ہیں کہ 2 گھنٹے لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں سسک کے مر گئے. آپ کا ڈائیور ان تک نہیں پہنچ سکا. وہ کوئی یہ نہیں تھی کہ سڈن وہ آیا اور وہ بھاگ کے لے گیا. 2 دفعہ 1122 کی گاڑی بھی پہنچی کنارے پر، اور وہ کوئی اتنا بڑا گیپ بھی نہیں تھا. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر نے کسی ڈپٹی کمشنر کو بھیجنا ہے یا کسی اے سی کو بھیجنا ہے کہ بھائی آپ جا کر ان علاقوں میں اناؤنس ہی کر دیں کہ بھائی مونسون کا سپیل آ رہا ہے، آپ ان علاقوں سے رہائشی جو آپ کی آبادیاں وہ دور چلی جائیں، لوگ گھروں سے نکل جائیں. یہ کس کی ذمہ داری، صوبائی حکومت کی تھی یا وفاقی حکومت کی تھی؟ پھر یہاں پر بے حسی کے حالات یہ ہیں کہ آپ یہاں پر بھی سیاست کرنے سے بات نہیں آ رہا چیف منسٹر. میں ابھی اس کا ایک میڈیا پہ بیان پڑھ رہا، وہ بڑی فرعونیت سے کہہ رہا تھا ہمیں کسی سے امداد نہیں چاہیے. دنیا کے کئی ممالک نے فوری طور پر امداد کا اناؤنس کیا. پرائم منسٹر نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر نہ صرف یقین دہانی کروائی بلکہ وسائل کا رخ اس طرف موڑ دیا.
پنجاب کی چیف منسٹر جس کے بارے میں یہ بہودہ گفتگو کرتا رہا، اس نے خود کال کی کہ آپ کو پنجاب سے کوئی امداد چاہیے تو ہم دینے کے لیے حاضر ہیں. اور یہ فرعون جو صرف اپنی پوری جو یہ اپنی تخیلاتی دنیا ایک پاپولر بیانیے کے اوپر مطلب ہے کہ استوار کر کے گھومتے ہیں کہ ہم تو بہت پاپولر ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نہ جواب دہ ہیں، نہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. پیسے شیسے جو آتے ہیں وہ بسکٹوں میں چلے جاتے ہیں. بھائی آپ وہاں پر آپ نے نقل مکانی کیوں نہیں کروائی لوگوں کو؟ آپ کے پاس سیکنڈ جو سپیل تھا اس کی فور کاسٹ آ چکی تھی. آپ نے صرف مساجد میں اعلان کروانے تھے، آپ نے صرف سیاحوں کو روکنا تھا، آپ نے ادھر ایک بیریئر صرف لگانا تھا کہ اس ایریے میں کوئی نہ جائے، ادھر ایکسپیکٹڈ ہے کہ بارش آ سکتی ہے، اس کی وجہ سے فلڈ آ سکتا ہے. پھر لوگ دنیا کے ممالک امریکہ سے لے کے، میں کل میڈیا آپ نے پڑھا ہوگا کتنے ممالک ہیں جنہوں نے فوری طور پر اناؤنس کیا کے پی کے اس فلڈ کے لیے، اور وہ اپنی ملیشیا ہے، ٹرکی ہے، جاپان ہے، دیگر ممالک ہیں، انہوں نے اناؤنس کیا اور وہ بھیجیں گے بھی. آپ رونیت سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو میں خود چلا سکتا ہوں. چلا آپ کیا سکتے ہیں؟ آپ نے تو کسی سکول کی ٹوائلٹ نہیں بنوائی یار، آپ نے تو سکولوں کی مسنگ فیسیلٹیز نہیں بنوائی. ویسے سر دیکھا جائے نا تو مری کے اندر بھی بڑی خطرناک حالات تھے سر، مری کے اندر بھی خطرناک حالات تھے. آپ اپنی میری گزارش سن لینا، آپ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کو وہاں پر بغیر امداد کے مروانا چاہتے ہیں مزید کہ ہم کسی سے امداد نہیں لیں گے. یہ آپ کی رونیت ہے. تمہارے خدا نخواستہ رشتہ دار ڈوبے ہوتے نا، تمہیں پتہ ہوتا کہ کس طرح سے جو بیچارے اس وقت اس پریشانی میں مبتلا ہیں. کتنا چیف منسٹر نے کتنی جگہوں کا دورہ کر لیا اب تک. پنجاب کے میدانی علاقوں میں فلڈ آتا ہے، جو ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں وہ لوگوں کو وارننگ دیتی ہیں، دیہات پانی کی ذات میں آتے ہیں، آبادی سے لوگوں کو شفٹ کروا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک بولو صاحب. ہاں اچانک بھی آ سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا. آف کورس کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے. آلریڈی واقعات ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک سر. آلریڈی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. آپ نے ایز اے صوبائی حکومت کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ کی امداد کر رہے ہیں ان کو آپ دستار رہے ہیں. سر مری تو وفاق میں آتا ہے نا سر، مری تو وفاق میں آتا ہے، لیکن وہاں پہ تو سیاح ابھی تک جا رہے ہیں، ان کو بھی تو نہیں روکا جا رہا سر. ہوئے واقعات ہوتے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے والے سیاحوں کو نہیں روک رہے ہیں، لیکن آپ کی وفاقی حکومت ہی مری میں سیاحوں کو نہیں روک رہی ہے. I'll come back to you بلوچ صاحب. نہیں، مری میں سیاح ہیں، لیکن مری کے ان علاقوں میں آپ دیکھیں نا سیاح محفوظ مقامات پر. چلیں ٹھیک سر، پوائنٹ مری میں کوئی یہ صورتحال نہیں. مری کا انفراسٹرکچر بہتر ہے، مری کو ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، مری کو سہولتیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک سر. میں ویلکم کرنا چاہوں گا شیلا رضا صاحبہ نے مجھے جوائن کر لیا ہے فرام پیپلز پارٹی، اور واٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر پرویز عامر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. دونوں کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. شیلا صاحبہ، ہر 2-3 سال بعد یہ فلڈز آ جاتے ہیں، اربوں ڈالر امداد آتی ہے، کوئی فلڈ وارننگ ارلی نہیں ہو پاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے. آپ کی نظر میں ریزن کیا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے جو ارلی وارننگ کا سسٹم ہے اس میں آج صبح میں سن رہی تھی، اس میں کلاؤڈ برسٹ کی کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتا، اور یہ میں آج صبح سن رہی تھی، اور ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے جس میں کلاؤڈ برسٹ کو بتا دیا جائے. ایک خدشہ لوگ ظاہر کر رہے ہیں، اور اسی طرح کہ آسمانی بجلی گرے گی یا نہیں گرے گی اس کو بھی کوئی نہیں بتا سکتا. اور دیکھیں، ہمارے لاکھوں اختلافات ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے، لیکن یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے. اس سے ایک صوبے کی حکومت تو کیا، ایک ملک کی حکومت بھی اکیلی نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ کنٹینیوسلی بارش ہو رہی ہے اور بڑے بڑے تودے گرے ہیں، پانی، کلاؤڈ برسٹ، یہ سب. تو ایک تو لوگوں کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، اور یہ بھی سمجھ آ گیا کہ جب آپ کا 4 فٹ پانی ہو جائے اور اس کا فلو بہت تیز ہو تو آپ کا سارا سسٹم جو ہے نا وہ سوائے ہیلی کے، اور اگر ہیلی بھی جب بہتر موسم ہو، اور بہتر موسم نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈر سے ہیلیز آرمی کے چل رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. میں دیکھ رہی تھی کہ خراب موسم ہے لیکن وہ لگے ہوئے ہیں. اس وقت وہاں پہ صرف ریسکیو ہو سکتا ہے. ہماری قوم جو ہے، چاہے وہ دیہی سندھ کی ہو چاہے کہیں کی بھی ہو، ان کو جتنا بھی کہا جائے کہ بھئی آپ ذرا جگہ چھوڑ دیں، 10 دن کے لیے چلے جائیں، 12 دن کے لیے چلے جائیں،
وہ یہ نہیں کرتے. ان کے لائیو اسٹاک ہوتے ہیں, ان کی اور چیزیں ہوتی ہیں, وہ نہیں چھوڑتے, اور وہ ایک ریزن دیتے ہیں کہ ہم برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں, ہمیں موسم کا پتہ ہے. ایسا نہیں ہوگا. ہم 2010 سے سندھ میں اس کو فیس کیا, ایک دفعہ سپر فلڈ سے, پھر سپر رین سے, اور ابھی 3 سال پہلے بھی. تو آپ لوگوں کو اس طرح نہیں کر سکتے. ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کہ یہ والا جو مسئلہ ہے, ایک کہ حکومت نالے پہلے صاف کر لیں, چاہے وہ کوئی بھی صوبائی گورنمنٹ ہو وہ, اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ریسکیو پوائنٹ, اور اس میں اگر لوگ پہلے سے کاؤنسلنگ کر کے کوشش کریں کہ جی یہ نیئرسٹ پلیس پہ چلے جائیں تو ایک بہتری ہو سکتی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان دا اینڈ جب برے حالات ہو جاتے ہیں تو جیکب آباد کے لوگ بھی کراچی میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ہے صورتحال, اور یہ کہنا کہ میں اکیلا لڑ لوں گا ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی تو دیکھیے وہاں پہ بارش ہو رہی ہے, بڑے بڑے پتھر جو کہ میں نے لینڈ سلائڈنگ دیکھی ہے جی بی وغیرہ میں کہ کیا سائز ہوتے ہیں بڑے بڑے. ابھی تو علاقوں میں وہ پتھر آ گئے ہیں بہاؤ کے ساتھ. ابھی تو بہت مسائل ہیں, بہت سے علاقوں میں ابھی مسنگ ہیں لوگ. تو جس طریقے سے میڈم لکڑی بہ کر آئی ہے تو معلوم پڑ رہا ہے کہ کتنی غیر قانونی کٹائی جنگلات میں جا رہی تھی, اور وہی کٹائی ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کو بہت افیکٹ کرتی ہے. مجھے ایک بریک کا بھی کہا جا رہا ہے میڈم, آپ کی اجازت سے. ہاں جی, میں اس کو کنٹینیو کر لوں گی, آپ اجازت دیں گے اس پہ, کیونکہ مری میں بھی بہت کٹائی ہوئی ہے پچھلی حکومت میں, اور وہ بلین ٹری سونامی کی ہمیں رکاوٹیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ بالکل. I'll come back to you شعلہ صاحب, I'll come back to you. ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام میں سیلابی صورتحال کے بعد ہونے والے نقصان کے حوالے سے, اور ہر دوسرے تیسرے سال ہم سچویشن فیس کرتے ہیں. پولیٹیکل ویوز تو ہم نے جانا. ڈاکٹر پرویز عامر میرے ساتھ موجود ہیں, واٹر ایکسپرٹ ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پیشنس اینڈ یور ٹائم سر. ڈاکٹر پرویز, آپ کی نظر میں پاکستان نے اپنی تاریخ میں کون سی مسٹیکس کی ہیں, غلطیاں کی ہیں, جن سے ہمیں سبق سیکھنا ضروری ہے, اور آنے والے وقت میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے, فلیش فلڈ, کلاؤڈ برسٹ, ان ساری سچویشنز کے لیے ریڈی رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ڈاکٹر پرویز عامر صاحب. دیکھیے جی, اس کو آپ کے سامنے ہی ہے. پہلے 2010 میں شروع ہوا, پھر 2022 میں ہے. اب جو ہے یہ سال, یہ ابھی تو 3 سال بھی نہیں گزرے. پہلی چیز جو حکومت کو اور لوگوں کو اپنے ذہن میں کر لینی چاہیے کہ یہ فلڈ ہر 3 سے 5 سال میں آئیں گے, یہ 10-20 سال کے بعد نہیں آئیں گے. یہ سلسلہ جو ہے نا جی, اس طریقے سے چلے گا. اب اس کے لیے سدباب کیا ہے؟ جہاں تک تو بارش ہے اس کو تو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں. مین چیز جو ہے کہ اس کے لیے مربوط قسم کی جو ہے نا آپ جامع قسم کی پالیسی اس طرح کی دیں کہ جو ہے نا ہم اس کے ساتھ مطابقت کر سکیں, اڈیپٹ کریں اس کو. پوری دنیا یہی کر رہی ہے, مطلب جہاں پر ایسی صورتحال بن رہی ہے اس کو اڈیپٹ کرتے ہیں. پہلے جیسے کہ وہ بات کی جا رہی تھی, سب سے پہلی جنسی ہے یہ جو ٹری پلانٹیشن ہے, اس کی تعداد کو بلینز نہیں بلکہ ٹریلینز کے اندر لے کر جائیں اگر آپ نے بچنا ہے. دوسری چیز ہے اس کی کٹائی کے اوپر زور ڈالیں کہ لوگ اس کو نہ کاٹیں جی. سیکنڈ چیز جنسی ہے یہ کہ جدھر ایریا, جیسے یہ جی بی کی بات ہو رہی ہے, پہلے جی بی کے اندر آپ دیکھیں گے نا وہی لوگ ہیں, وہی باندھ دوبارہ تباہی ہو رہی. مری میں بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے. جہاں اربن فلڈنگ آ رہی ہے ادھر بھی جو اس کے ایریاز ہیں جہاں سے پانی نے گزر گئے ہیں, انہوں نے گزرنا ہے, اس کے اوپر ہی جو نا پاپولیشن کی کانسنٹریشن ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے, ابھی آپ بائی پاس کسی روڈ پر بنائیں گے, ہم دوسرے دن وہیں دکانیں بنانی شروع کر دیتے ہیں. ہمارے اس کے لیے کوئی زوننگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ماسو کرپشن, ابھی یہ 2 سال پہلے یہی چیز ہوئی ہے جس وقت بندے مرے ہیں, وہی لوگ ہیں بھائی, انہوں نے دوبارہ ہوٹلز بنائے ہوئے ہیں. اور ہوٹلز کے اندر آپ یہ کریں کہ آپ کو بہت وہ پسند ہے کہ جناب اربوں روپے ہم کما لیں اس سے, جون سا ہے ٹوریزم سے, لیکن اس کے لیے وہ اربوں جو آپ کماتے ہیں اس کے اندر سے کوئی ٹیکسیشن نہیں ہے, کوئی طریقے سے آپ یہ نہیں کہ وہاں وہ سہولتیں بھی دیں. تو اس کے لیے جناب یہ اس سلسلے نے بڑھنا ہے, اس نے آگے چلنا ہے. اسی طریقے سے یہ کلاؤڈ برسٹ ہوں گے. ابھی تک تو یہ ہوا ہے کہ وہاں پر آپ کو جو ہے نا وہ نہ اس ٹائپ کی لینڈ سلائڈ آئی ہے, نہ ہی گلیشیئر جو ہے ٹوٹلی بفر کر ٹوٹا ہے. یہ بھی گلاس تو ہوگا لیکن یہ گلیشیئر کے گلیشیئر نیچے آئیں گے. تباہی اس سے کئی 100 گنا زیادہ جو سی تباہی کی آپ امید رکھیں. مین چیز یہ ہے کہ آپ پاپولیشن کو اس سے پیچھے ہٹائیں جی. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر پرویز عامر صاحب آپ نے, اور یہ بات میں لے کے چلتا ہوں اب علی بخاری صاحب آپ کے پاس. یہ سیاست چھوڑیں نا سر, اب ڈیسائیڈ کر لیں کہ ملک و قوم کی خاطر, پاکستان کی خاطر, موسمیاتی تبدیلی اور ان سیلاب سے لڑنے کی خاطر ہم ایک ہو جائیں گے اور صحیح کام کریں گے. بخاری صاحب. بھائی آپ نے میرا بھی پیچھے آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں نے اس کا ایک بڑا تفصیلی جواب آپ کو دیا, اور میرا نہیں خیال کہ میں نے اس میں ایک ورڈ بھی اپنے بھائی میرے لیے بڑے قابل, آپ نے بھی یہی بات کی تھی,
ان کی طرح پولیٹیکل بات کی ہو. میں نے ایز اے پاکستانی ایز اے لے مین بات کی, میں نے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی. اور میں نے ایک وے آؤٹ بھی بتایا کہ جس کا وے آؤٹ کیا ہونا چاہیے, کیسے نکلے گا. گو کہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. سو ان ادر ورڈز یو آر سیئنگ کہ نون لیگ جو ہے وہ اس ٹاپک پہ سیاست کرتی ہے. دیکھیں obviously میں نے تو جو بات کی, آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہوگی, آپ کے پروگرام چل رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, سن لیجئے گا. میں نے تو ایز اے پی ٹی آئی ریپرزینٹیٹو میں نے ایز اے پاکستانی بات کی. کریکٹ. اور اب میں اس کو اور آگے لے کے جاتا ہوں اسی تفصیل سے. میں سپوز ایک اسلام آباد کی ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. اسلام آباد کے اندر پرانے نالے جو کہ صاف ستھرے نالے تھے, جب آپ اسکول پڑھتے تھے یہاں پر موجود تھے, جن کو سب کے آج جو ہے سیوریج لائنز بن گئی ہیں, اور الٹیمیٹلی سارے اکٹھے ہو کے نالا لئی کی شکل میں چلے جاتے ہیں, وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. یا ایک سائڈ جو ہے راول ڈیم سے نکل کے سواں ریور سواں میں جاتی ہے, جس میں آگے نالا لئی ملتا ہے. بیسیکلی سواں ریور از دا مین ریور, جو انڈس میں جا کے آگے اٹک کے پاس ملتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ آپ جی ڈی شیٹ نکال لیں 1906 کی انگریز کی, جو آپ کے سروے آف پاکستان کے پاس پڑی آن ریکارڈ, کیونکہ میں نے تو کیسز کیے نا اس کے اوپر. جب سپریم کورٹ نے بھی سو موٹو لیے تو میں اس میں بھی پیش ہوا, تو میرے پاس تو ریکارڈ موجود تھا. اب آپ دیکھیں گے ہر ریور بینک جو ہے, کرنگ نالا ہو اسلام آباد کا, سواں ہو, اس کا پورا ریور, اس کا بینک, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایکسٹریم 600 فٹ تک ادھر تک جائے گا, 300 فٹ تک ادھر تک جائے گا. جو آج سارے کے سارے سوسائٹیز بن چکی ہیں, سارے کی ساری آبادیاں ہو چکی ہیں, جتنے نالے جو ریور کا اوریجنل فلو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ وہاں پر ریزیڈینشیل علاقہ آ گیا. تو یہ کہہ دینا بڑا غلط ہے کہ جو آپ کے دریا ہیں یا آپ کے نالے ہیں, ندی نالے ہیں, وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر گئے اور باہر آ گئے. نہیں, وہ تو اپنی گزرگاہوں میں 10 سال 15 سال 5 سال 3 سال بعد گزرتے ہیں جب بھی, تو ہماری آبادیاں آگے آ جاتی ہیں اور نالے سکڑ جاتے ہیں. اس کی این او سیز دی گئی, کس نے دی؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے دی. اے ڈی سی آر رسپانسیبل, ڈی سی رسپانسیبل, اے ڈی سی جی رسپانسیبل, یہ سارے لوگ, کلیکٹر رسپانسیبل, یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ دی جن کے پاس ساری جی ڈی شیٹ پڑی ہوئی ہے. اگر آپ ان کو کہیں کہ وہ رسپانسیبل نہیں ہے تو دس از ایبسولوٹلی رانگ. اب میں دوسری طرف آتا ہوں, تھوڑا سا میں پولیٹیکل, علی گور صاحب نے 2 باتیں کی, میں ان کو جواب دے دوں. دیکھیں ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ہم نے تو اس کو استعمال کرنا ہے, کیونکہ وہ ریسورسز عوام کے لیے ہیں. ہم تو وہ نہیں ہیں جو سی ایم پنجاب ہیں جن کے لیے پاکستان ایئر فورس کا طیارہ جاتا ہے اور وہ جاتی ہے باہر دوروں کے لیے. مجھے تو یہ لاء آج تک سمجھ نہیں آیا کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا. ہم تو وہ لوگ بالکل بھی نہیں, ہم تو مارے کھانے والے لوگ ہیں بھائی, اور مارے کھاتے آ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن فار دا پیپل, فار دا سیک آف پیپل, وہ عوام کے لیے. تیسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے بالکل ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ نیو مری سٹی کا این او سیز نہیں ہوئی, شالا آپ بات کر رہی تھی ابھی. ہمارے دور کے اندر بالکل بھی جو ہے وہ گولف سٹیز کے این او سیز نہیں دیے گئے مری اور اسے ملیکا علاقوں میں. سارے ہمارے دوروں سے پہلے کے دور کے دیے ہوئے تھے, اس کو لیا گیا. لیکن میں الٹیمیٹلی پولیٹیکل بات نہیں کروں گا. میں ایز اے پاکستانی دوبارہ اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ ہم نے اگر آگے جانا ہے, آپ نے دیکھا طلع بھائی ہوسٹن کے اندر کہتے ہیں ٹیکسس میں سیلاب آتا ہے بھائی, وہاں پر جو دریا ہے جب اس کا فلو اس سے باہر ہوتا ہے, ایکسٹراڈنری رین ہوتی ہے, ایکسٹراڈنری کنڈیشن ہوتی ہے, تو آتا ہے. اس کے لیے بھی انہوں نے ایک سٹیپ رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. علی گوہر بلوچ صاحب, ڈاکٹر پرویز نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرانے کی کوشش کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک پورا گلیشیئر کولیپس نہیں ہوا ہے, لیکن اگر اس سپیڈ سے گلیشیئر ٹوٹتا رہا تو وہ دن بھی دور نہیں کہ ہر دوسرے تیسرے سال کے بعد ایک وقت آئے گا جب پورا گلیشیئر ٹوٹے گا, اور پھر جو نقصان ہوگا اللہ ہمیں اس سے بچائے, آمین, اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے. بلوچ صاحب, یہ واٹر, پانی کا نیچرل رستے جو ہوتے ہیں ان کو روکنا, ان پہ کنسٹرکشن, ان پہ قبضے, ان پہ سوسائٹیاں, عام سی بات ہے. آپ نے پوری گفتگو سنی, آپ کی نظر میں کیا ہم اب بھی یہ اپنی غلطیاں درست کر سکتے ہیں, ایکشنز لے سکتے ہیں؟ از اٹ ٹو لیٹ؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو جن پوائنٹس پر پہلے سیگمنٹ میں نے روشنی ڈالی ہے, میں نے ان کے چیف منسٹر کو وارن کیا. علی بخاری صاحب تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر پروگرام میں, لیکن ان کا اصل فیس ان کا چیف منسٹر ہے کے پی کے. وہ ادھر یہ جائے کہ اپنے آپ کو فوکس کرے, اپنی گورنمنٹ کو فوکس کرے کہ وہ اس نے جو ادھر امدادی سرگرمیاں کرنی ہیں ان پہ وہ ادھر بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا, میرا پوائنٹ یہ نہیں تھا, بلکہ جو ان کو فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو لوگ اس کے لیے امداد کی طرف پوائنٹ ٹیکن سر, پوائنٹ ٹیکن, وہ ان کے لیے بھی حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے, کیونکہ وہ ایک متعصب سیاسی بندہ ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے لیے اس کے نزدیک یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ کتنی جانیں ضائع ہو گئی ہیں, کوئی نقصان ہو گیا, اس کو اپنی سیاست چمکانی ہے. میں تو یہی رونا رو رہا ہوں. بالکل ٹھیک سر, یہی میں نے کہا ہے کہ بھائی سیاست نہ چمکائیں, پہلے آپ اپنے رونے سے سر اب قوم کے رونے پہ آ جائیں, اپنے رونے سے قوم کے رونے پہ آ جائیں سر. قوم رو رہی ہے نقصان کی وجہ سے سر. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے وفاق کے ذریعے, پنجاب کے ذریعے, سندھ کے ذریعے اور وفاق کے ذریعے جو دیگر ممالک آپ کی مدد کے لیے آ گئے, آپ ان کی امداد وصول کریں. سیاست 10 دن بعد کر لیں جب آپ ری ایبلیٹیشن کا کام مکمل کر لیں.
جب آپ ان کو ریسکیو کر لے لوگوں کو، اس کے بعد آپ سیاسی بیان اور ادھر بیٹھ کر ادھر جو ان کا طریقہ کار ہے کہ پریس کے سامنے بیٹھ کر تو بڑے بڑے بولنے اور پھر دروازے بند کے اندر جا کے پھر منتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. میں علی بخاری کو نہیں کہہ رہا، میں اس کے چیف منسٹر کو کہہ رہا ہوں جو وہاں کا کسٹوڈین ہے اس وقت. بالکل ٹھیک. ہم جانتے ہیں کہ مانسون سیزن کے 2 بڑے سپیلز باقی ہیں، ایک اگست کے آخر میں، ایک ستمبر کے آغاز میں، اور یقیناً کراچی کے حوالے سے اربن فلڈنگ کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے. شیلا رضا صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. شیلا صاحبہ، کراچی کی آپ بھی رہنے والی ہیں، کیا آپ کراچی والوں کو مشورہ دیں گی کہ اپنے سائلنسر پہ ابھی سے پائپ لگوا لیں، جن کے پاس پورٹیبل کشتیاں ہیں وہ تیار کر لیں، یا پھر آپ کی حکومت تیار ہے اس سچویشن سے نمٹنے کے لیے اور ہمیں کراچی والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ دیکھیے، اگر ایک نارمل بارش ہو رہی ہے، نہیں نارمل نہیں ہو رہی ہے، زیادہ پانی آ رہا ہے، جب یہ معلوم ہے وارننگ آیا کہ زیادہ پانی آ رہا ہے. میں بات کر، لیکن اس وقت ایکسٹرا آرڈینری صورتحال ہے، تو حکومت کے ساتھ ساتھ اب عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کتنا باہر نکلنا ہے، کتنا نہیں نکلنا. ایک تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، اس میں بجلی کے تار کتنے نیچے آئے ہوئے ہیں، سب ہے، یہ ساری باتیں ہیں، پتہ نہیں کتنے نالے صاف ہیں. تو اللہ مالک ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ بہتری ہوئی ہے. پہلے 2-3 سال میں ہم نے کافی بہتری کی ہے میئر صاحب نے، اور پہلے والی صورتحال نہیں ہے. دیکھیے، میں نے پچھلی دفعہ کوئی بھی بات سیاسی نہیں کی تھی، لیکن جو مری میں درخت کاٹنے کی رپورٹ ہے، یہ میری تو نہیں ہے نا، جو وہاں پہ ہے رپورٹ میں کلائمیٹ چینج کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوں، اس میں رپورٹ تھی کہ کتنے کٹے ہیں، کیا ہوا ہے. تو اس کو دل پہ نہ لیں علی بخاری. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اطراف میں جو درخت، وہ پہاڑوں پہ جو جنگل ہے، ان میں کس طرح سے آگ لگ رہی ہوتی ہے، کیا ہے. تو یہ ہمارے المیہ ہیں. تو دوسری بات یہ کہ دیکھیں، میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ COP29 جو ہوئی تھی ابھی، اس میں پاکستان کے صرف 2 پروجیکٹ تھے جس میں پاکستان کو باقاعدہ جو ہے وہ جو ہے کہنا چاہیے کہ کاربن کریڈٹ ہم اسے کہتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا جو کاربن کا جو اماؤنٹ ہے، کوانٹٹی ہے، وہ کم سے کم جو ہو رہی ہے، وہ سندھ کے 2 پروجیکٹ ہیں. ایک جو ہے یہ سندھ کی جو ہے وائٹ بس جو کہ الیکٹرک بس ہے، اور ایک سندھ کا جو ہے مینگرووز کا پروجیکٹ. یہ 2 پروجیکٹ تھے جو کہ جس میں آپ کو ریڈیوس کاربن کریڈٹ مل رہا ہے پاکستان. شیلا صاحبہ، مجھے خوشی اس دن ہوگی جب آپ کہیں گی کہ سندھ کے اندر ہم نے پہلا پاکستان کا ریسائکلنگ پلانٹ لگا دیا ہے جو سارے کچرے کو اب ریسائکل کرنا شروع ہو گیا ہے. سیڈلی آپ جانتی ہیں سالڈ ویسٹ کے کراچی میں صورتحال کیا ہے. ایک بات اور بھی ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلا جو بایو میتھین کا پروجیکٹ لگا ہے وہ بھی جام کنڈوں میں سندھ میں ہی لگا ہے، اور سب سے زیادہ چھوٹے ڈیم بھی جو بنے ہیں وہ سندھ میں ہی بنے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی، ہمیں بہت سارے صوبوں کو مل کے بہت کچھ کرنا ہے، کیونکہ G20 ممالک جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں جس میں پاکستان کا 0.01 بھی ایک شیئر نہیں تھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اثرات پاکستان میں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ سندھ میں ہوئے ہیں. بالکل صحیح. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان ان خطرات سے علیحدہ نہیں لڑ سکتا. ایک سینگ ہے، اگر آپ کہیں، میں کر دوں کہ جو موسم بدلنے کے اثرات ہیں وہ ایک کنٹری سے جن کے بارڈر ملے ہوں دوسری کنٹری میں اس طرح سنائی دیتے ہیں جیسے پاس کسی کھڑے ہوئے کو دوسری تتلی کو اس تتلی کے پر پھڑکنے کی آواز سنائی دے، اس طرح سے اثرات جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہمیں یہ اس وقت پوری دنیا کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا، اور کام کرنا ہوگا. آپ نے صحیح کہا، کام کرنا ہوگا. علی گوہر بلوچ صاحب کی طرف جانے میں شیلا صاحبہ. علی گوہر بلوچ صاحب، ہم کب کام کریں گے؟ ہم باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی، ہم کچرے کو ریسائیکل کرنے کے لیے کتنے پلانٹس بنا رہے ہیں، ہم پانی کو ریسائیکل کر کے ری یوز کرنے کے لیے کتنے پلانٹس بنا رہے ہیں، ہم رینیوبل انرجی کو کس حد تک پروموٹ کر رہے ہیں، ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا سوال ہے آپ کی نظر میں، کیا ہم کلائمیٹ چینج کو سیریسلی لے رہے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، یا میٹنگز کی حد تک، پیسے مانگنے کی حد تک بس؟ نہیں، بالکل جتنا سنجیدگی سے لینا چاہیے. ابھی مناسل قوم، مناسل مطلب ہے کہ گورنمنٹ صاحب کہہ لیں، سب تمام صوبوں کی اور مرکز کی
میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ اس ایشو کو پہ ہمیں بات تو ہم کرتے ہیں لیکن اتنا ہم اس پر کام نہیں کرتے. خاص طور پر جو درخت ہے سارے صوبے اپنی اپنی جگہ پر 18ویں ترمیم کے بعد بالکل وہ ہیں. تمام صوبوں کو اپنی ٹاپ پرائورٹی پہ رکھنا چاہیے. وہ سونامی ٹریز جیسے خیالی پلاؤ پکانے کی بجائے ہمیں عملی طور پر لگانے چاہیے. پنجاب میں درخت لگانے چاہیے, سندھ میں لگانے چاہیے, بلوچستان میں لگانے چاہیے, KPK میں, گلگت بلتستان میں. آپ دیکھیں کہ آج اربوں خربوں شاید وہ ہم کہوں بھی اتنا ہمارا قیمتی درخت ہے جو KPK اور خاص طور پر اس بیلٹ پہ جہاں پر وہ بہت زیادہ ٹمبر مافیا جو ہے وہ چوری کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اتنی سپیڈ کے ساتھ لگائیں اور اس نظام کو مؤثر کریں تاکہ لوگ چوری نہ کر سکیں, اس طرف خاص طور پر ہمیں توجہ کرنا ہے, ورنہ پھر اسی طرح ہم پچھتاتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملات ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں پنجاب کی حد تک بہتری آئی ہے لیکن ابھی ہم اس پر کام کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت زیادہ نتائج ہم نے حاصل کیے لیکن ہم اس ڈائریکشن پہ ضرور چل رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھیں پورے پنجاب میں ستھرا پنجاب پروگرام دیا ہے. پہلے کانسیپٹ ہی نہیں تھا گاؤں میں اور ان علاقوں میں صفائی کا اور خاص طور پہ سالڈ ویسٹ پر کام کرنے کا, اب پورے پنجاب کے اندر ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک اچھا قدم ہے. اسی طرح سے جو دیگر چیزیں ہیں ان کو بھی ہمیں ان میں بھی بہتری لانی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خاص طور پر جب ہماری قدرتی آفات آتی ہیں تو وہ پھر گنڈا پور صاحب کی طرح بیٹھ کر بڑکے لگانے کی بجائے ادھر فوکس کرنا چاہیے. بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب, بہت شکریہ شیلا رضا صاحب. پروگرام کے آخر میں یہی کہوں گا کہ حکومت ذمہ داری ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کام کریں. آپ کی میری بھی ذمہ داری ہے. اپنے کچرے کو صحیح سے ٹھکانے لگائیں, اپنے بچوں کو تربیت دیں, ان کو پریپیئر کریں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, ان کو بتائیں کہ اچھی پریکٹسز کیا ہیں, بری پریکٹسز کیا ہیں, کاربن ایمیشن کیا ہے, کس طریقے سے وہ اس دنیا کو بچا سکتے ہیں, صرف اس ملک کو نہیں, صرف اس شہر کو نہیں, لیکن ہمیں بہت ضرورت ہے اپنے گھروں میں اس حوالے سے تربیت کرنے کی. آپ سے کل ملاقات ہوگی. انٹل دین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.